बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एम इंग्लिश पार्ट 1 के अंदर मौजूद ड्रामाज़ की स्टडी आज से शुरू हो रही है और आज हम सोफोक्लिस का लिखा हुआ शाकार एडिपस रेक्स स्टडी करना शुरू करेंगे। इसको सोफोक्लिस भी बोला जाता है, सोफोक्लिस भी बोला जाता है। इस लेसन के अंदर हम सोफोक्लिस की शॉर्ट बायोग्राफी को देखेंगे और उसके बाद आगे कॉन्टेक्स्ट वगैरह की बात अगले लेसन में हम करेंगे। सोफोक्लिस ग्रीक ज़माने का एक मशहूर और एक अजीम ट्रेजेडी राइटर कंसिडर किया जाता है। एंशियंट सोर्सेज को अगर देखा जाए तो वो इसकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ के बारे में नहीं बताते और ना ही वहाँ से हमें उसके फैमिली के सोशल स्टेटस के बारे में पता चलता है। लेकिन कहा यह जाता है कि सोफोक्लिस सन 496 कबल मसीह में तकरीबन ये ज़माना था जब ये ग्रीक के एक शहर कोलोनस में पैदा हुआ। कुछ उस ज़माने के टेक्स्ट कुछ ये बताते हैं कि उसके बाप का बिज़नेस ऐसा था जो उसके अंदर असलहा बनाने का काम किया जाता था, जबकि कुछ ये क्लेम करते हैं कि वो सिर्फ इस बिज़नेस सिर्फ वो असलहे का ताजर था। पेज नंबर 5 पे सोफोक्लिस की बायोग्राफी से हमारा आज का सोफोक्लिस का प्ले एडिपस रेक्स स्टार्ट हो रहा है। सेकंड पैराग्राफ देखेंगे। सोफोक्लिस के सोशल बैकग्राउंड को एक साइड पे रखिए। हर आदमी जो कि सोफोक्लिस को जानता है वो इस चीज़ पे एग्री करता है कि वो एक चार्मर था, एक हैंडसम आदमी था, लाइकेबल आदमी था, जो ना सिर्फ प्राइज़ विनिंग ड्रामाज लिखता रहा बल्कि इसके साथ साथ वो एथेंस के अंदर एक मिलिट्री कमांडर और फाइनेंशियल स्ट्रैटेजिस्ट की पोजीशन पे भी रहा है। सोफोक्लिस के बहुत से बच्चे थे जो कि जायज़ और नाजायज़ दोनों तरह की औलाद थी, लेजिटिमेट और इललेजिटिमेट औलाद दोनों थी उसकी। उन्हीं में से एक उसकी एक लेजिटिमेट चाइल्ड में से एक का नाम था लोफोन, जो कि बाद में बड़ा मशहूर एक कामयाब ड्रामेटिस्ट बना। जब सोफोक्लिस बूढ़ा हो चुका था तो उसके बच्चों ने उसके बच्चों ने दरबार को क्लेम करने की कोशिश की क्योंकि उसको खुद डेमेंटिया हो चुका था। उसकी औलाद उसके फाइनेंसेस को टेक ओवर करना चाहती थी, लेकिन अपनी मेमोरी से जब उसने अपने प्लेस को रिसाइट किया तो उसका ये जो मामला था, यानी कि उसके बच्चे चूँकि उससे सब कुछ छीनना चाहते थे, लेकिन आखिरी टाइम पे भी उसने अपनी मेमोरी की बेस पे अपना लिटरेरी वर्क जो है वो अपने नाम ही रखा। सोफोक्लिस के बारे में ये कहा जाता है कि तकरीबन 90 साल की उम्र उसने पाई और सन 406 BC के अराउंड उसकी डेथ हुई। 123 ड्रामाज लिखे उसने, लेकिन उनमें से 7 ऐसे हैं जो आज भी मुकम्मल तौर पे सरवाइव कर रहे हैं, जिनमें 3 ड्रामाज जो है उसके मशहूर हैं। और ये ड्रामाज बेसिकली जो है वो सोफोक्लिस एक ट्रायलॉजी की फॉर्म में लिखता था, जिसमें एक था इलेक्ट्रा जो कि 410 BC में लिखा गया। एडिपस एट कोलोनस ये 401 BC में लिखा गया। एंटिगन या एंटिगनी ये 442 से 441 BC के दरमियान लिखा गया। पेज नंबर 5 पे 3 पैराग्राफ में डिस्कस कर चुका हूँ। चौथे पैराग्राफ की जाने बढ़ेंगे। पेज नंबर 5 का सेकंड लास्ट पैराग्राफ भी है ये कि एंशिएंट ग्रीक में देखा जाए
تو سوفوکلیز جو ہے اس کو سب سے کامیاب ڈرامہ نگار تصور کیا جاتا ہے. وہاں پہ ان کا ایک فیسٹیول ہوا کرتا تھا، ڈیانوسس کا فیسٹیول، اور اس فیسٹیول میں یہ لوگ اپنے ڈراماز پریزنٹ کیا کرتے تھے. اور وہاں پہ کمپٹیشن ہوتا تھا. اسکائلیوس، یوریپیڈیز، سوفوکلیز، یہ لوگ اس فیسٹیول کے لیے ڈراماز لکھا کرتے تھے. سوفوکلیز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے سب سے زیادہ، جب بھی اس نے ڈراماز پریزنٹ کیے تو اسے بڑی تعداد میں فرسٹ پرائزز ہی وہاں پہ اسے ملے. پہلا پلے رائٹ تھا جس نے اسٹیج کے اندر تھرڈ ایکٹر کو انٹروڈیوس کیا. ڈرامہ جب سٹارٹ ہوا تو ایک ایکٹر، پھر دوسرا تھیسپس لایا، پھر اس کے بعد اسکائلوس نے پھر ایکٹر زیادہ کیے، اس نے مزید ایکٹر زیادہ کیے. اس سے پہلے ڈراماز کے اندر سے 2 ایکٹر تھے اور وہ مختلف کردار ادا کرتے تھے. 3 ایکٹرز جو ہے سوفوکلیز نے لا کے اسٹوری لائنز کو مزید کمپلیکس بنا دیا. اس نے اپنے ڈراماز کے لیے بیک ڈراپس بھی کریٹ کیے جس سے پرفارمنسز کے اندر رچنس اور ڈیٹیل بھی بڑھی. ایڈیپس ریکس سوفوکلیز کا سب سے پاپولر پلے گنا جاتا ہے، اور یہی وہ ڈرامہ ہے جسے گریک فلاسفر ارسطاٹل نے اپنی بنیاد بنا کے پوئٹکس کو تحریر کیا. ارسطاٹل نے پوئٹکس جب لکھی تو ارسطاٹل 384 سے 322 BCE تک اس دنیا پہ موجود رہا. اس نے سوفوکلیز کے ڈراماز کو ہی ایز اے اسٹینڈرڈ، ایڈیپس ریکس کو اسٹینڈرڈ رکھ کے اس نے پوئٹکس لکھی. یہاں پہ آپ دیکھیں BCE بیسیکلی ہے بیفور کرائسٹ، قبل از مسیح کی بات کی جا رہی ہے. قبل از مسیح کی جو سن ہے وہ ہمیشہ ریورس آرڈر میں چلتی ہے، یہ یاد رکھیے گا. تو یہاں پہ بھی یہ سلسلہ یہ ریورس آرڈر میں چل رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ارسطاٹل جو ہے وہ اس سے بعد کا وہ ہے فلاسفر ہے. آخری پیراگراف دیکھیں گے پیج نمبر 5 پہ. سوفوکلیز کو اپنے انہی خوبیوں کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا کہ وہ اس کے اندر جو لینگویج جو ہے وہ ہر سین کے حساب سے ایموشنل ویٹ اس کے اندر موجود ہے. سوفوکلیز کو پینفل سٹرگلز کی کلیئر ڈپکشن کے معاملے میں بھی پہچانا جاتا ہے کہ اس کے مین کریکٹرز جو ہے وہ ٹریجک سچویشنز میں کس طرح تکالیف کو برداشت کرتے ہیں. سوفوکلیز اپنے ڈراماز کے اندر ڈرامیٹک آئرنی کو بڑی بخوبی سے استعمال کرتا ہے، جو کہ ایک ایسی لٹریری انوویشن تھی جس کے ذریعے آڈینس جو ہے مختلف ایکشنز کی سگنیفیکنس کو تو سمجھتا ہے لیکن کرداروں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا. اسی طریقے سے سوفوکلیز ایڈیپس ریکس کے اندر بھی ایڈیپس کا کردار ایک میتھیکل کریکٹر استعمال کر کے اس کی سفرنگ جو ہے وہ دکھاتا ہے، اور وہ دکھاتا ہے کہ ٹریجڈی جو ہے کس طرح دیوتاؤں کے کنٹرول میں ہوتی ہے. تکالیف ساری دیوتاؤں کے کنٹرول میں ہے، اور یہ سارے کے سارے آئیڈیاز جو ہیں اس کے بیسیکلی اس کے پرسنل سٹائل سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہیومن کنڈیشنز پہ جو اس کا ویو ہے اس کو اس نے انہی ڈراماز کے اندر اس نے دکھایا. یہاں تھوڑی سی بات ریکیپ کرتا ہوں کہ ڈیانوسس کے فیسٹیول پہ یہ لوگ ڈراماز دکھایا کرتے تھے، اور سوفوکلیز نے وہاں پہ ڈراماز پریزنٹ کیے، اور سوفوکلیز نے وہاں پہ جو کچھ انٹروڈیوس کیا یا جو کچھ دکھایا وہ ہمیشہ اپنے زمانے کے حساب سے ایک بہترین چیز وہ پروڈیوس کرتا تھا. اور آج بھی اگر اس کے ڈرامہ کو پڑھا جاتا ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم انہیں اسٹینڈرڈز کو سامنے رکھ کے ہم آگے بڑھتے ہیں. ارسطاٹل کی کتاب پوئٹکس ہمارا ایک جو لٹریری کرٹیسزم ہے اس کے اندر ایک مائل سٹون کی صورت میں دیکھی جاتی ہے. سب سے پہلا جو لٹریری کرٹیسزم کا ورک ہے اس کے اندر اس کا نام آتا ہے. اس نے ہی یعنی کہ ارسطاٹل نے ہی ایڈیپس ریکس کو ایک ماڈل کے طور پہ رکھا، اور رکھ کے اس نے اپنی تھیری جو ہے وہ ڈرامیٹک آرٹ کے اوپر اپنی تھیری اس نے پیش کی، جس کو ہم مزید جو ہے وہ آگے جب دیکھتے ہیں اگلے ڈراماز کے اندر
گزرتے وقت کے ساتھ جب آپ لٹریری کرٹیسزم میں دیکھیں گے تو مزید آپ کو ایک آئیڈیا ملے گا کہ کس طرح ٹریجڈی ڈیولپ ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی ہے. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.